زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے۔ لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ یہ نا اس کے پیچھے غیرت، غصہ، بس یہ دو چیزیں، بے موقع غیرت اور بے موقع غصہ، ٹارزن بن گیا، اور پھر بعد میں اتنا پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، رل جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اہل حدیث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھڑ دھڑ طلاقوں کے، کہ 3 طلاقیں ہو گئی، 1 ہو گئی۔ اب بھی پھر اہل حدیثوں کے کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ مفتی طارق مسعود جو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے 3 طلاقوں کے 1 ہونے پر، یہ مبالغہ آرائی کرتے، 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو صرف شادیاں ہی آتی ہیں۔ دلائل کا جواب دلائل سے دینا چاہیے۔ جب میں کہتا ہوں اس مسئلے پر اجماع ہے تو مراد صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، بعد والے لوگوں کے حوالے دینے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنی بھی اہل حدیث آ رہے ہیں نا وہ فوراً کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اختلاف کیا ہے، فلاں نے اختلاف ہے۔ بھائی ابن تیمیہ تو 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام 7ویں صدی میں تھوڑی آیا ہے، اسلام تو اس سے پہلے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں بن باز کا اختلاف ہے، بھائی شیخ بن باز قابل احترام ہے لیکن 15ویں صدی کے عالم ہے، وہ 15ویں صدی کا اختلاف تھوڑی معتبر ہوگا۔ اور کچھ تابعین کے حوالے دیتے ہیں، صحابہ کے حوالے دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے لیکن وہ حوالے غلط ہیں، کوئی سند نہیں ہے ان کی۔ جب ان سے سند مانگو تو سند نہیں دیں گے، کہتے ہیں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ صحابی بھی فلاں 3 کو 1 کہتے تھے۔ فلاں عالم نے لکھا ہے تو آپ اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح اس عالم نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، کہاں ہے اس کا ریفرنس، کہاں ہے سند؟ تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دعویٰ کر دیا ہے۔ تو یہ سارے غصے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ غصے میں دھاڑ طلاقیں نکالی، اس کے بعد پہنچ گئے اہل حدیث کے پاس حرام بیوی کو بولو حلال کرنے کے لیے۔
بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پھر اس پہ رکھتے ہیں اس کو، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ. اور ہمارے اہل حدیث بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں حنفی تھے، صرف طلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے اہل حدیث بنے ہیں. یہ کون سا، یہ مسلک چینج کس بیس پہ ہو رہا ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ یار. کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی بیس پہ کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی بیس پہ نہیں. ایک حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے، جو غصے میں آپ نے الٹا کام کیا ہے. تو جب ان سے پوچھو کہاں ہے قرآن میں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، کہاں ہے حدیث میں، تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ حدیث کی تشریح غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا چاروں ائمہ کی تقلید کی جائے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں اندھی تقلید ہے. اندھی نہیں ہے، اماموں کی تقلید ہے، مجتہدین کی ہے. مجتہد کی تقلید اندھی ہوتی نہیں ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کو فالو کر رہا ہے تو وہ اندھی تقلید تھوڑی ہے. اندھی جب ہوتی جب کسی قصائی کو فالو کر رہا ہوتا، اس سے علاج کرا رہا ہوتا. صاحب علم کی اتباع کرنا یہ تو اندھی تقلید نہیں ہے، یہ تو تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. اس کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو پوچھتا کیوں ہے انسان؟ عمل کرنے کے لیے پوچھتا ہے نا، تو پوچھو تاکہ پھر اس پر عمل کرو. تو ہم بار بار جو کہتے ہیں نا چاروں ائمہ کی اتباع کی جائے، اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ جو آج کل کے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، قرآن و سنت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں لیبل لگا لگا کے، یہ ان کی شکنجے سے نکلو. تو اس لیے طلاق دینے سے پہلے غصے پہ کنٹرول کیا کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پھر ناجائز حلالوں کی طرف بھی جاتے ہیں. ایک حلالہ تو جائز ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے شادی ہو رہی ہے، اور ایک حلالہ حرام ہے جو ایگریمنٹ کر کے نکاح ہو رہی، تو بغیرتی ہے. تو پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ غصے کا. سمجھ رہے ہو؟ یہاں تو آپ بیوی کو حلال کر لیا آپ نے، غصے میں طلاقیں دے کے اہل حدیثوں سے پاس چلے گئے. غصے میں قتل بھی تو کر دیتے ہیں نا لوگ. وہاں کیا ہوگا؟ میرے پاس لوگ ہیں ایسے، غصے میں قتل کر کے بھاگ گئے، ساری زندگی برباد کر دی اپنی. غیرت میں آئے، غصے میں بھائی کو مار دیا، باپ کو مار دیا، چاچے کو مار دیا، دوست کو مار دیا. اس کے بعد کیس، بھاگ گئے، فرار ہو گئے. کہہ رہے کاش نہ مارتے ہم، غصہ آ گیا تھا ہمیں. وہاں کس سے فتویٰ لوگے؟ بولو. جیسے میرے بھائی گولی جب غصے میں نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے. تو قرآن اور سنت کا حکم ہے کہ طلاق بھی جب نکلے گی نا تو وہ بھی فائر ہے، غصہ یا خوشی اس میں برابر. تبھی تو اللہ نے طلاق کے حکام بیان کر کے بتایا کہ اللہ کی آیات کو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ. یہاں آیات سے مراد احکام ہے اور طلاق کے حکام ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے طلاق مذاق میں بھی ہوتی ہے، سنجیدگی میں بھی ہوتی ہے. طلاق میں ارادے کا دخل نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. جب ڈیورس کا لفظ زبان سے نکلا ختم، تاکہ لوگ اس کو مذاق نہ بنائیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. یا تو بے ایمان بن جاؤ، طلاقیں دے دے کے لیتے رہو فتوے، ساری زندگی اپنا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. فتوے لے لے کے حرام بیویوں کو حلال کرتے رہو. اور بہتر حل یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرو. سمجھ رہے ہو؟ وہ کام ہی نہ کرو نا جس کے یہ نتائج ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت واقعات دیکھے ہیں. 3 واقعات تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، بلکہ 4 واقعات سوچوں گا اور آ جائیں گے. وہ سب اپنے قریبی رشتہ داروں کے قتل تھے. اتنا پچھتائے ہیں وہ میرے پاس آئے کہ ہم نے زندگی برباد کر لی اپنی. کاش اس وقت غصے میں اپنے کنٹرول کر. ایک نے اپنے کزن کو مارا، 2 نے اپنے کزنوں کو مارا، ایک نے اپنی دادی کو قتل کیا. کیسے بھیانک. اور رو رہا ہے، پریشان ہے، کیا کر لیا میں نے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا مفتی صاحب لائسنس والی پسٹل گھر میں رکھ رہا ہوں، یہ تو بھائی یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. پسٹل مت رکھو. جن کو بہت شدید ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، ورنہ گھر میں نہیں رکھو. ہم نے دیکھے ہیں بھائی واقعات.
غصہ آیا. آج کل کی بیگمات بھی تو دیکھو نا, ایسا سڑاتی ہیں نا آدمی کو. وہ پرانے زمانے کی بیگمات تھوڑی ہیں مارکیٹ میں. وہ سڑا کے آدمی کہتا ہے گلا دبا کے ماروں یا زہر دے کے ماروں, کس طریقے سے ماروں. سب یہی چل رہا ہے. کوئی آپ مرد بھی ایسے ہی ہیں, عورتیں بھی ایسے ہی ہیں. مرد جو اذیت دیتا ہے وہ الگ ہے, عورت بھی اذیت کم نہیں دیتی ہے. سب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, مرد بھی دے رہے ہیں, عورتیں بھی دے رہی ہیں. دین تھوڑی ہماری زندگی میں برداشت ختم. خوراکیں جو ہم کھا رہے ہیں اس سے برداشت تھوڑی آئے گی. ابھی پھر خوراکوں پہ آ جاؤں گا میں, چھوڑو رہنے دو. ڈبے کی چیزیں کھا رہے ہو میرے بھائی, ڈبے کا دودھ پی رہے ہو, اس سے تمہارے اندر برداشت نہیں ہوگی. کمپنی نوٹ چھاپ رہی ہے تم سے بیٹھ کے صحت کے کل میں نے ایڈ دیکھ رہا تھا, اس میں ابھی میں زیادہ ایڈ میں نہیں جاؤں گا, وہ کمپنی میرے خلاف کیس نہ کر دے. اس میں باقاعدہ ایک, کیا بتاؤں, زیادہ تفصیل نہیں بتاتا, بس اتنا بتاتا ہوں. وہ ایڈ میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جب ڈبے کا دودھ پیو گے تو اس میں بالکل بھی بیکٹیریا نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو بڑا ہائیجینک ہوتا ہے, وہ پیک کیا جاتا ہے, اس کو ایک ٹیمپریچر پہ گرم کیا جاتا ہے. جراثیم کی تو بس یوں سمجھ لو کہ ابھی کیا بولوں میں, ایسی کی تیسی کر دی. اور یہ تم کھلا دودھ لے رہے ہو, اس کا کیا بھروسہ ہے, کیا ملا رہے ہیں. کیسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے یار لوگوں کو. یہ کھلا دودھ آپ کھول کے رکھ دو, یہ جو کھلا دودھ ہے نا, یہ تھوڑا سا یہ والے دودھ میں ڈالو یہ بھی نہیں خراب ہوگا. حقیقت ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یہ پیکنگ کا دودھ لے کے اپنے ڈرم میں ڈال دیتا ہوں, وہ دوسرے دودھ میں تھوڑا سا بھی ڈالو, کہہ رہے وہ بھی سیو ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ ہو, جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو. میں تو یہ دیسی, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں نا, اس لیے میری تعبیرات دیسی ہوتی ہیں نا, دیسی. اب میں کوئی ٹھش پش انگلش تھوڑی وہ ماروں گا آپ کے سامنے, وہ میڈیکل پوری رپورٹ پیش کروں تو ڈاکٹر پیش کریں گے, جاؤ ان سے پوچھو. میں تو یہی بتاؤں گا کہ یار دیسی اسٹائل میں کہ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کھلا رکھ دو, بیکٹیریا بھی نہیں آئیں گے, مکھیاں بھی نہیں آئیں گی. اس کا مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں, بچا ہی نہیں ہے یار. ہم وہ دودھ پیتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیا تو بیکٹیریا پی جائیں گے وہ سارا. اس کی خوشبو بیکٹیریا کو, مکھیوں کو بلاتی ہے. بولتے ہیں آؤ بھائی, کچھ لنگر بٹ رہا ہے, داتا دربار کی دیگ کا ڈھکن کھولا ہے یہاں پہ, تو اس لیے اس کو تازہ پی لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کو گھسنے کا موقع نہ دو, فریش ملک پیا کرو. اور وہ گائے پالے بغیر ممکن نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر گائے نہیں پالتے تو دودھ والوں سے ہی خرید لو. اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کو پروپیگنڈا کر کے برا بنا دیا ہے. پھر بھی یہ ڈبوں سے اچھا ہے, یہی خرید لیا کرو. چھان لو اس کو, بوائل کر لو, بس ختم. خیر, تو ہر آدمی غصے میں, بیگم بھی غصے میں. ذرا سی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو ایسے جیسے توے پہ بٹھا دیا اس کو کسی نے لے جا کے, ایسی ایگریسو غصہ. تو آدمیوں کو بھی پھر کنٹرول ختم. تو وہ جو گھر میں بندوق رکھتے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں بھائی مت رکھے یار, غصہ آ گیا کہیں اپنے مار لے گا یا اس کے مار لے گا. آج کل خودکشیوں کا اتنا ٹرینڈ چل رہا ہے کیونکہ میڈیا پہ یہی دیکھ رہے ہیں, فلاں نے مار دیا اپنے آپ کو, فلاں ڈراموں فلموں میں یہ سب چل رہا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, خواتین احتجاج کرنے کے لیے بات بات پہ خودکشی کی دھمکی دے دیتی ہیں, مرد خودکشی کی دھمکی دیتا ہے, میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. اور انسان جس بات کو بار بار زبان سے ریپیٹ کرتا ہے نا, اس پر عمل اس کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, جس بات کو آپ زبان سے بار بار ریپیٹ کریں گے نا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر آپ سے وہ عمل کروانے کا. اس لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے کبھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دی. کوئی بھی ٹینشن ہوئی ہے نا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا. الحمدللہ اللہ نے مجھے اس نحوست سے بچایا ہوا ہے, اس دھمکی, گناہ کی دھمکی. تو اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے. جتنی بھی ٹینشن ہوئی ہے دوسرے کو ہی بولا ہے میں نے تیرے کو مار دوں گا, میں اپنے آپ کو الحمدللہ سیف گیم کھیلا ہے. کبھی نہیں کہا کہ وہ زیادہ ٹینشن دی میں مار دوں گا اپنے آپ کو, نہ, تجھے ماروں گا اپنے آپ کو. بالکل وہ والا لطیفہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے یار, سنانے دو یار. دیکھو آپ لوگ گھر میں بھی رو رہے ہوتے ہو, ادھر آ کے بھی رو, ملک کی حالات دیکھ کے بھی رو رہے ہوتے ہو, تو لوگ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کو ہنساتے ہیں. کیا کریں یار, اب آپ کو کہاں جاؤ گے آپ بتاؤ نا. گھر میں رو رہے ہو کہ نہیں رو رہے. جب میڈیا پہ جا کے ملک کی حالات دیکھتے ہو تو خوش ہوتے ہو یا روتے ہو؟ وہاں الگ رونا آتا ہے. اب ملک کی حالات دیکھو تو ٹینشن. اب میں یہاں بھی آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا شروع کر دوں تو کہاں جاؤ گے آپ؟ خود سوچو نا. آپ تو یہاں سے بھی
तवे पे बैठे बैठे घर जाओगे कोयले बने हुए, जाके फिर तलाक़ें ही दोगे मेरा ख्याल है, और कुछ नहीं रह गया। कत्ल करोगे, मारोगे, खुदकुशियां करोगे। इसलिए मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि लोग थोड़ा सा खुश रह के सीख लें कुछ चंद बातें, तो क्या ख्याल है, अच्छा हो जाएगा, ठंडे हो गए जाएगा। तो मैं वो जो बंदूकें रखते हैं घर में, पिस्टल रखते हैं, मैं उनसे कहता हूं मेरे भाई नहीं, देखो असलहा तो रखना चाहिए डकैतों को मारने के लिए ना। जो जज्बाती लोग होते हैं वो बीवियों को मार देते हैं, वो डकैतों को कम। भाई हर मुसलमान को नहीं रखना चाहिए, पहले मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए अपना, दिमागी टेस्ट। ये कह रहे हैं भाई असलहा तो हर मुसलमान को रखना चाहिए, मुसलमान का जेवर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान आजकल मुसलमान रहा कहाँ है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, गुस्से में पागल, ये तो फैशन है आजकल, नौजवानों का फैशन है। मैं गुस्से में पागल हो जाता हूं, फिर मैं नहीं देखता सामने कौन है। अबे तू सर्टिफाइड गधा है, और उस गधेपन को दुनिया को दिखा भी रहा है कि मैं गधा हूं, शो मार रहा है। जिस बुराई पे लोग शो मारना शुरू कर दें तो समझो ये बुराई सोसाइटी में फैशन बन के फैल गई है। ऐसे कोई नहीं शो मारेगा, मुझे जितना भी गुस्सा आए मैं पागल नहीं होता गुस्से में, ये डायलॉग किसी फिल्म में चलेगा ही नहीं। ऐसा बंदा, ऐसा हीरो लड़कियों को पसंद ही नहीं आएगा। अब देखो ना, अगर मैं जितना भी गुस्सा आए मैं पागल नहीं होता, बात मैं वही करता हूं जो संजीदगी की बात होती है, जो सही बात होती है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, गुस्से में भी इस जबान से हक के सिवा कुछ भी नहीं निकलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप पर कंट्रोल था, फरमाया गुस्से में हक के सिवा कुछ नहीं निकलेगा इस जबान से। मैं और आप तो गुस्सा होते हैं, उठा उठा के चीजें फेंकते हैं। कभी देखा सीरत नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जब गुस्से के आसार होते, आपका चेहरा अनार की तरह सुर्ख हो जाता, इतना शदीद गुस्सा, लेकिन आपकी जबान से कोई नाज़ेबा कलेमा नहीं निकलता। गुस्से में ही तो पता चलता है मेरे भाई कि कितने पानी में हो। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ वो बंदूकें ना रखें, डाकू से लड़े ना लड़ें, ऐसा ना हो एक दूसरे को मार दें। ऐसे वाकयात हमारे इल्म में आए हैं। हाँ, जो अब जिनको कंट्रोल है अपने ऊपर, वो हिफाजत के लिए कराची में तो ज़रूर रखें, क्योंकि डाकुओं का राज है कराची में, और बज़ाहिर करीब लग नहीं रहा कि ये राज कभी ख़त्म होगा। मुस्तक़बिल करीब में तो नहीं ऐसा हमें नज़र आ रहा, तो इसलिए रखें, मारें डाकू को मारें। तो पहला काम क्या करना है भाई, जब भी किसी से डिबेट हो, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, जो मुझसे अमल नहीं होता, लेकिन फिर मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ कि आइंदा एहतियात करूँगा। सीखते सीखते ही इंसान सीखता है ना भाई, माँ की गोद से कब्र तक सीखो, क्या ख्याल है? तो जज्बाती नहीं होना चाहिए इससे। अच्छा, गुस्से के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात किसी ने कही है कि गुस्सा पता है क्या चीज़ है? दूसरे की हमाकत की सज़ा अपने आप को देना। गुस्सा अपनी हमाकत पे आता है या दूसरे की हमाकत पे आता है? बोलो ना। और पिघलता कौन है? हम ऐसे कांप रहे होते हैं। हमाकत उसने की है और सजा किसको मिल रही है? शुगर, ब्लड प्रेशर, ये दो बड़ी बीमारियां हमारी सोसाइटी में, और इन तमाम दो बड़ी बीमारियों के पीछे गुस्सा है। खामखी की स्ट्रेस ले रहा होता है ना आदमी गुस्से में, नॉर्मल थोड़ी होता है। तो अब क्या करें यार, ख़वातीन से मैं एक गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश तो कर सकता हूं ना, ऑर्डर तो नहीं दे सकता। देखो, मर्दों में गुस्सा हमेशा से रहा है, पहली दफा नहीं है। औरतें हमेशा से मर्दों के गुस्से को बर्दाश्त करती रही हैं। उनको पता होता है अभी गुस्सा है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। ये आदमियों में रहा है। हम तो यही मशवरा देते हैं कि मत करो गुस्सा, लेकिन ये 100% खत्म होता नहीं है, ये रहेगा। जिसको अल्लाह सरबरा बनाता है ना, जिसको थोड़ा सा कोई ओहदा देता है, तो वो थोड़ा बहुत उसमें अकड़ होती है। बादशाहों में हमेशा से अकड़ रही है कि नहीं रही है? हुक्मरानों में हमेशा से अकड़ रही है। जब भी कोई ओहदा मिलता है थोड़ी बहुत अकड़ आती है इंसान में, ये इंसान की फितरत है। बहुत कम होते हैं ऐसे मुतवाज़े अल्लाह वाले जो इतना ऊंचा ओहदा मिलने के बाद भी उनमें बहुत ज़्यादा तवाज़ो हो। ये तो 100 में 1 होते हैं ना, उन एक को देख के थोड़ी कानून बनाए जाते हैं, कानून तो 99 को देख के बनाया जाता है। तो आदमी कभी गुस्सा होता है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, मुंह पे टेप लगा लो, आगे से जवाब मत दो।
تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا وہ, بلکہ اس کو خود احساس بھی ہو جاتا ہے کہ یار میں زیادہ غصہ کر گیا, وہ خود بخود اس کی تلافی کرے گا, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تھوڑی دیر میں, لیکن وہ تلافی ایسے نہیں کرے گا آپ سے سوری کرے, سوری بھی نہ کرواؤ اس سے. بہت غصہ آئے گا خواتین کو میری یہ باتیں سن کے, لیکن وہی بات ہے نا, احمقوں کی جنت میں رکھو گے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, گراؤنڈ جو ریئلٹی کی بات کرے گا لوگ اس کو نہیں مانتے. میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. معافی مت منگواؤ اپنے شوہر سے, آپ نے غلطی کی سوری کرو, بری بات ہے, چھوڑ دو, کوئی سوری واری نہیں, بس آئندہ خیال کرے گا, ختم. وہ تلافی کر, ہاں کوئی بہت بڑا کوئی بلنڈر ہو جائے اس سے پھر سوری کرنا بنتا ہے, کرے پھر وہ سوری. چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں, زیادہ ڈانٹ دیا, تھوڑا ڈانٹنا بنتا تھا, آدھا کلو ڈانٹ بنتی تھی, 2.25 پاؤ ڈانٹ دی اس نے, یہی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا گھروں میں. اب آج کل خواتین نے ڈرامے فلمیں دیکھنا پورا اس کو, یہ چونکہ آپ نے ایک اضافی لفظ مجھے بولا ہے اور آپ میرے باپ پر گئے, آپ نے مجھے الو کی پٹھی بولا, تو پٹھی کا مطلب تو بیٹی ہوتی ہے, تو یہ الو میرے ابا کو آپ نے بولا ہے. پہلی بات آپ یہ دلائی سے ثابت کریں میں الو کی پٹھی ہوں, ایسے بولنا نہیں, الو کی پٹھی تو بہت برا لفظ ہے, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو بہت برا لفظ ہے, مثال سے سمجھا رہا ہوں. اب پورا نا اس کو اینالائز کر کے اور پورا تجزیہ کر کے کتنا کیس بنتا ہے, کتنے مہینے کی سزا بنتی ہے, کتنی تگڑی سوری بنتی ہے, پھر سوری کرو تو نہیں یہ والی سوری نہیں, یہ کینسل, ایسے نہیں, یہ مصنوعی سوری ہے, یہ تو میرے کہنے سے آپ سوری کر رہے ہو, آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا سوری کرنے کا؟ ابے بھائی صاحب یہ ٹوٹتا ہے آدمی, کہتا ہے بس کر یار, خدا کے لیے دفتر میں بھی باس کے یعنی چمچا گیری کرتا رہا ہوں, گھر میں آگے بھی یہی سیٹ اپ, یہ نہیں ہوتا بھائی ایسے. جہاں بھی لوگ رہتے ہیں چپ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں, چلو بھائی ہو گیا, غلطی ہو گئی, بس سوری وری نہیں, میں آئندہ خیال کروں گا, بس ختم. پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, آئندہ دوبارہ خیال کر لیں گے, کیا خیال ہے, پھر غلطی ہو جائے تو دوبارہ خیال کر لیں گے. ایسے ہی چلتی ہے زندگی کی گاڑی. پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے, پھر دونوں بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو, مار دھاڑ توڑ پھوڑ کر کے سر پھوڑ پھاڑتے رہو, معافیاں مانگتے رہو, ایک دوسرے پہ کیس کرتے رہو. اپنے ابا اماں سے پوچھو کیسے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں, یار اپنی ماؤں سے پوچھ لو کہ تمہاری اماں نے بھی تمہارے ابا کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا جو تم اپنے میاں کے ساتھ کر رہی ہو. اگر یہ سلوک کیا ہوتا اسی وقت علیحدگی ہو چکی ہوتی. تو آدمیوں میں غصہ ہوتا ہے بھائی, تھوڑا سا عورت کو چاہیے تھوڑا سا برداشت کر لے, بڑے حقوق تو اس سے مل رہے ہیں نا. ہاں علیحدگی بھی ہو گئی, علیحدگی ہونی تھی ظاہر ہے, کیا خیال ہے, لیکن جب علیحدگی ہوتی ہے رلتا کون ہے؟ عورت تو اس سینس میں رلتی ہے کہ وہ شوہر لیس ہو گئی نا, لیکن بچے لے کے مارکیٹ سے شاٹ, کوئی کوٹ ایسی نہیں ہے جو بچے دلا دے, تو پھر روتا وہ بیچارہ میرے پاس ہی آیا, بچے بھی گئے, بیگم تو ویسے ہی کبھی جرمنی بیٹھی بھی ہے, کہ میں نے کہا اور کرو اب اونچی جگہ شادیاں, بہت ہائی لیول کرو نا, تو اب پھنسو. پھر وہ کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں, بچے گئے, میں نے کہا گئے, بھول جاؤ, نہیں ملتے. میں نے کہا اب نہ صرف یہ کہ بچے نہیں ملے, دیکھو وکیل آپ کو بتائیں گے کورٹ سے بچے مل جائیں گے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, پریکٹیکلی نہیں ملیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. لہذا جس نے بھی بیوی کو ڈیورس دینی ہو نا, پہلے ذہن میں رکھے بچے گئے مارکیٹ سے, یہ ذہن میں رکھنا. کورٹ 100% کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے, الا یہ کہ آپ کے کوئی بہت اونچے تعلقات ہوں اور اتنا پیسہ ہو کہ زرداری آپ سے قرضہ مانگتا ہو, پھر آپ پیسہ کھلا کے کچھ کروا لو تو ایک الگ بات ہے. یعنی قانون میں لکھا ہوا تو یہی ہے کہ مرد بھی لے سکتا ہے بعض صورتوں میں, لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے نا آپ کا تیل نکل جائے گا. لہذا بہت پیسے والے ہو, رشوت تگڑی دے کے لے لو تو ایک الگ بات ہے, ورنہ عملی طور پر ممکن نہیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک اصول یاد رکھیں, جن لوگوں نے بھی بیوی کو علیحدگی دینی ہے تو یہ ذہن میں رکھو, بچے مارکیٹ سے شاٹ گئے. اور صرف یہ رونا نہیں ہے کہ بچے ملتے نہیں ہیں, آپ کے بچوں کے دل میں آپ کے خلاف وہ اتنا زہر ڈال دے گی کہ وہ ملیں گے بھی تو آپ کہیں گے کاش نہ ملتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 99% خواتین یہی کر رہی ہیں, 1% جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ وہ آپ کو بچوں سے ملنے بھی نہیں دے گی, اور بچوں کے ذہن میں یہ ڈالے گی کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں ہے. ڈبل گیم چل رہا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ بچوں سے جاؤ گے
خرچہ دو گے 18 سال تک, اور بچوں سے تمہاری بیگم تمہیں ملنے نہیں دے گی جو ایکس وائف تھی, اور ملنے نہیں دے گی, اور دوسرا کام یہ کرے گی کہ بچوں کو یہ دماغ میں ڈالتی رہے گی دیکھو تمہارا باپ تمہیں بھول گیا, نہ ملنے دے رہی ہے اوپر سے الزام بھی. تو یہ مارکیٹ میں جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, پتہ ہے آپ کو, خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, ایسے ایسے حالات ہیں. اس کا حل یہی ہے مٹی, جو کام اختیار میں نہیں ہے نکال دو ذہن سے, دوبارہ شادی کرو, نئے بچے لاؤ, ان سے بھی ملنے کی کوشش کرتے رہو, بھولو نہیں ان کو. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو زندگی سے نکال دو, ملنے کی کوشش میں لگے رہو جو تمہارے, تاکہ آخرت میں تو سرخرو ہو سکو نا. اللہ کہے گا اولاد کو کیوں چھوڑ دیا, آپ کہے گا اللہ تو تجھے پتا ہے میں نے نہیں چھوڑا, بس ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے, باقی کسی کو تھوڑی جواب دینا ہے. تو یہ پہلے سے دماغ میں بٹھا لو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو اس لیے رشتے بچا کے رکھو, بہتر یہی ہے میرا خیال ہے. مت دو طلاقوں کے, پہلے شادی سے پہلے دیندار لڑکیاں تلاش کرو جو یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. ایسی لڑکی تلاش کر کے لائے وہ ہائی پروفائل, یو ایس اے میں وہ ٹھش پش کے ذریعے آپ کا اس سے رابطہ ہوا اور ایجوکیٹڈ, اور یہ پھر اس کے بعد شادی کے اگلے دن پتہ چلا جرمنی سے فون آ رہا ہے. میں ذرا جرمنی اپنی پرانے فرینڈ کے پاس آئی ہوئی ہوں, ذرا وہ میرے کولیگ تھا, اس کو پتہ چلا کہ میری شادی ہوئی ہے تو تھوڑی تکلیف ہوئی اس کو, تو میں آئی ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں عدالتی خلا رائج ہے, میں جب چاہوں گی اپنے شوہر سے علیحدگی لے کے جہاں چاہوں گی شادی کروں گی. اس سے وہ اور ٹینشن میں آ جائے گا, خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو یہ ہوگا کہ اگر میرے سے شادی ہوئی تو بھی جہاں چاہے گی خلا لے کے کر لے گی پھر شادی. تو بڑا عجیب ہی سیٹ اپ کھچڑا پک رہا ہے. اللہ خیر کرے ہماری نسلوں کا, ہم تو زندگی تقریباً گزار چکے ہیں میرے بھائی, ہماری نسلوں کا کیا ہوگا کالیا, اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو. تو خیر بات کو میں سمیٹتا ہوں, وہ تو الگ سے بات آئی تھی نا, نہیں یہ چل نہیں رہا تھا, اصل ٹاپک کچھ اور شروع کیا تھا میں نے. ہاں میں نالج کی بات کر رہا تھا, نالج کی, علم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے نا, ایک مادی علم ہے, تو ہم گندم کا علم ہے, روٹی پکانے کا علم ہے, پھر ٹریکٹر بنانے کا علم ہے, پھر کھاد کا علم ہے. ان سب علوم کا آؤٹ پٹ کیا ہے, حاصل کیا ہے, انسان کی زندگی کو مزیدار بنانا. چاہے میڈیکل سائنس ہو, چاہے وہ, پھر میں ناسا کی مثال دے رہا تھا, بھائی مریخ پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں, اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, لیکن سائنسدان جب یہ کام کر رہے ہیں نا, اربوں خربوں روپے تو انسانوں کے خرچ ہو رہے ہیں نا, کیا خیال ہے. لیکن اس پہ ایک بڑا اچھا لیبل لگا دیا ہے کہ ایکچولی ایسا نہ ہو کل زمین میں اسپیس کم پڑ جائے تو ہمارے پاس ایک اور قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم آبادی کر سکیں. یہ منجن بیچا ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں. رشیا اور امریکہ میں جو ناسا پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نا, ہر مشن پہ نہیں, جو کچھ مشن ایسے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے زمین کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا پوری طریقے سے, زمین کا 90% حصہ چھپا ہوا ہے ہم سے, سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے, آپ پہنچ رہے ہو کہاں, مریخ پہ جا کے مٹی لا کے تحقیق کر رہے ہو. وہ تو ان کو تحقیق کا نشہ کر رہے ہیں وہ, لیکن پیسہ یہ فری میں, زکاتوں کے پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں اس پہ, یہ تو عوام کا پیسہ, جو امریکن عوام ہو یا دنیا کے لوگ ہوں انہی کا پیسہ. تو اس لیے وہاں بھی ایسی تحریکیں موجود ہیں جو یہ کہہ رہی بھائی کیا کر رہے ہو. تو وہ لوگ بھی پھر ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں ایکچولی ہو سکتا ہے کل زمین پہ کوئی خلائی مخلوق اٹیک کر دے یا کچھ ہو جائے, تو ہمارے پاس زمین کے علاوہ بھی کوئی ایک قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم ایمرجنسی بیس پہ لینڈ کر سکیں. یہ پھینکی ہے, زمین کبھی بھرنے والی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا قدر فیہا اقواتہا, انسان کو زمین پہ لانے سے پہلے انسان کی ضرورات زندگی کی جتنے لوازمات ہیں وہ پہلے سے انتظام اس کا اللہ نے کیا ہے زمین پہ. ہمارے لیے زمین کو سوٹیبل بنایا, کسی اور جگہ کو نہیں بنایا, ہم یہاں کے پاس ہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یہاں کے پاس ہی ہم لوگ. وہاں وہ لڑکی کو بھیج دیں گے, پتہ نہیں صحیح خبر ہے غلط خبر ہے, وہ کتنے دن وہاں زندہ رہتی ہے, اس کے بعد اس کا انا للہ ہو جائے گا. تو اللہ خیر کرے, پھر بھی پاکستانی قربانی دینے کے لیے پھر بھی تیار ہے. اچھا خیر, تو یہ علم وہ ہے جو مادی علم کہلاتا ہے, جو ہماری خواہشات کی تکمیل کا بولو ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی ضروری علم ہے. میڈیکل سائنس کا علم ہے, جن میں دو علم سب سے زیادہ اہم ہیں, یعنی
پہلے زمانے میں تو ایک ہی علم تھا, میڈیکل سائنس کا بہت زیادہ تھا, باقی علوم زیادہ ترقی نہیں کی ان علوم نے, لیکن اب تو بہت سارے علوم ہیں. کمپیوٹر سائنس کا علم, آج کل یہ نہ ہو لوگوں کی زندگیاں جینا مشکل ہو جائے لوگوں کا. تو جتنے چاہے پیچیدہ علم ہو, میں نے بتایا نا یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ علم کہاں سے, آپ کو پتا ہے کہ کھانا یہاں رکھا ہوا ہے, روٹی یہاں رکھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک علم ہے, اور اس کو پیچیدہ کرتے چلے جاؤ. مریخ پر جانے کی باتیں, پھر سیارے جات, پھر شٹل بنا لی, یہ سب چیزوں کا حاصل ایک ہی ہے, میری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے. یہ علم پیغمبروں کا ہدف نہیں ہے, یہ علم قرآن کا موضوع نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ جو بعض لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ قرآن میں سارے علوم ہیں, یہ مبالغہ آرائی ہے. سارے علوم کا قرآن میں ہونا یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے, یہ توہین ہے. دیکھو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو ضروری تو بہت ہیں, لیکن آپ کے لیے اس کا آنا آپ کی عزت نہیں ہے اس میں. مثال کے طور پر ایک پنچر لگانے والے سے پوچھیں کہ آپ کو ٹائر کا پنچر اچھا لگانا آتا ہے, اگر وہ کہیں نہیں لگانا آتا تو اس میں اس کی عزت ہے یا ذلت ہے؟ بولو ذلت ہے. لوگ کہیں گے وہ والا تو بندہ بڑا اچھا پنچر لگاتا ہے اور تجھے نہیں لگانا آتا. لیکن کوئی 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, اس سے آپ پوچھیں کہ سر آپ کو گاڑی کے ٹائر میں پنچر لگانا آتا ہے؟ کہیں آتا ہے. سر آپ کو جو چانپیں ہیں وہ بنانا آتی ہیں, گائے جب ذبح ہوتی ہے اس کی چانپیں آپ اچھی بنا لیتے ہو؟ ہاں بنا لیتا ہوں. لگتا ہے کوئی اٹھنا بیٹھنا آپ کا قصائیوں میں رہا ہے. ابا آپ کے 18ویں یا 19ویں گریڈ کے نہیں تھے, ابا کیا تھے؟ لگتا ہے ان کی بھی کوئی پنچر کی دکان تھی, ورنہ ایک 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر کا پنچر لگانے سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک ہی چیز کا آنا ایک شخص کے لیے عزت کی بات اور دوسرے شخص کے لیے ذلت کی بات. کیا مطلب؟ جیسے جیسے آپ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے, آپ کے علم کی جو نیچر ہے وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. اب ناسا کا کوئی سائنٹسٹ ہو جو راکٹ بناتا ہو اور زبردست کیلکولیشن کرتا ہو, بھائی اتنی کلومیٹر فی پر آور کی سپیڈ سے ہم اس کو چلائیں گے تو یہ چاند پہ پہنچ جائے گا اتنے دنوں میں, او زبردست سائنسدان بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا تجھے پراٹھا بنانا آتا ہے ہوٹل کا؟ وہ کہے نہیں آتا. ابے تو جاہل نکلا یار, جاہل کا بچہ, پراٹھا بنا تجھ سے اچھا تو وہ کوئٹہ ہوٹل کا بیچارہ جس کو پراٹھے بنانے آتے ہیں. اچھا انڈا آملیٹ اچھا بناتا ہے یا ہاف فرائی اچھا کر لیتا ہے؟ یار مجھے تو انڈا کھانا آتا ہے بس. ابے تجھے آتا کیا ہے؟ تو بھائی اس کو یہ چیزیں اگر آتی ہوتی نا تو یہ عیب کی بات ہوتی. بغلیں صاف کرنا آتی ہیں نہ ہی ہے, کٹنگ ہیئر بہت اچھی کر لیتا ہے. تو ایک ہیئر ڈریسر کو یہ چیزیں نہ آتی ہوں تو ذلت کی بات ہے, لیکن ایک سائنٹسٹ کو نہ آتی ہوں تو عزت کی بات ہے. کیوں آئیں گی بھائی اس کو یہ چیزیں, کیوں آئیں گی یہ چیزیں؟ اب قرآن کا جو ٹاپک ہے نا وہ اگر سائنس ہوتا, مادی زندگی ہوتی, تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اس کا تو ٹاپک سب سے زیادہ سپیریئر ہے بھائی. وہ انسان کو انسان بناتی ہے, سڑکیں کیسے بنانی ہے, ہوائی جہاز تتلیوں کی طرح کیسے ہوا میں اڑانے ہیں, کتنی گہرائی میں جا کے پیٹرول نکلے گا, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. اور یہی قرآن کی عظمت ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے. ٹھیک ہے, کچھ سائنسی اصول قرآن نے بیان کیے جو آج ثابت ہو رہے ہیں, لیکن ان سائنسی اصولوں کو بھی بیان کر کے قرآن کا مقصد سائنسی اصول بیان کرنا نہیں ہے, تو اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون, جتنے بھی ستارے سیارے ہیں سب تیر رہے ہیں. پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے اس بات کو, وہ تو کہتے ہیں یہ رکے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا یہ سارے کیا ہیں, سب تیر رہے ہیں. لیکن اس سے قرآن کا مقصد کوئی سائنسی تھیوری پیش کرنا نہیں ہے. اس سے قرآن کا مقصد کیا ہے کہ بنانے والا وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے نا, ٹکر ہونے کا, دیکھو رکا ہوا آدمی کبھی کسی سے ٹکرائے گا؟ کبھی ٹکرائے گا؟ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں,
ایک مولوی صاحب کو کسی نے, مولوی صاحب دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ شہادت دے دے. تو کسی نے کہا مولوی صاحب شہادت کے لیے میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے, حلوے میں کوئی بم رکھ کے نہیں پیش کرے گا آپ کے سامنے. یہاں بیٹھ کے حلوہ کھاتے رہتے اور شہادت دے دے شہادت دے دے. تو جو رکی ہوئی چیز ہے وہ تھوڑی ٹکراتی ہے, اس میں بیلنس کو قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلتی ہوئی چیزوں میں بیلنس, قرآن کہہ رہے کل فی فلک یسبحون, ہر جو ستارہ سیارہ ہے اپنے مخصوص محور میں دائرے میں تیر رہا ہے. للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں, یہ کیلکولیشن کے بغیر پاسبل ہے. تو قرآن کا مقصد یہ بتانا ہی نہیں تھا کہ یہ تیر رہے ہیں, قرآن کا مقصد یہ بتانا تھا یہ تیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والے کے پاس علم ہے اور مینجمنٹ ہے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. خود بخود کوئی چیز چل رہی ہو ٹکرائے گی آپس میں وہ. اور اگر یہ ستارے سیارے آپس میں ٹکراتے بھی ہیں تو ان ٹکرانے میں کوئی حکمت ہوتی ہے. یعنی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے کہ نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے, ایسا ٹکراؤ نہیں ہے. کوئی حکمت کے تحت ٹکرا رہے ہوں, اس سے کوئی نیا ستارہ وجود میں آ رہا ہو یا کچھ اور, وہ تو حکمت اللہ ہی بہتر جانے یا سائنسدان جانے, ہمیں نہیں پتا. لیکن نظام عالم تباہ نہیں ہوتا, ایسی موومنٹ ہے ان کی. اب موومنٹ ہی کو دیکھ لو نا, زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور سفر کر رہا ہے. یہ پورا پریوار چلتے ہوئے سب گھوم رہے ہیں بھائی, ہم ہی اکیلے ہیں جو نہیں گھوم رہے. یہ ویڈیوز دیکھ کے آدمی گھوم جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اتنی زبردست قسم کی کیلکولیشن. میں نے ایک ملحد کی ویڈیو دیکھی جو خدا کو نہیں مانتا, لیکن جو تقریر کر رہا ہے نا اس سے خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن پھر کہہ رہا ہے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی نا, جو دھماکہ ہوا تھا, اگر یہ دھماکہ سیکنڈوں میں کے بھی تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا تو اس طرح سورج چاند ستاروں کا نظام وجود میں نہیں آتا. خود کہتا بھی ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن کہتا ہے یار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ اگر یہ سیکنڈوں کے بھی فرق آ جاتا نا اس میں تو یہ نہ ہوتا. پھر کہتا ہے یہ دھماکے سے پھر زمین جو سورج سے الگ ہوئی ہے, اگر یہ تھوڑی سی زیادہ دور چلی جاتی تو الگ ہی کچھ سسٹم بن جاتا, اگر تھوڑا قریب آتی سورج سے جا کے ٹکرا جاتی, یہ یہاں جا کے رک گئی ہے اور پھر یہ 23 ڈگری پہ جھکی ہے, اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو یہ موسم نہ بنتے, کم جھک جاتی تو ایک ہی جیسے موسم رہتے. میں نے کہا کم بخت منہ سے پھوٹ ہی رہا ہے کہ خدا نہیں ہے, باتوں سے سب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا ہے, ان کی کھوپڑی ماری جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. تبھی قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی زبردست کیلکولیشن یار, جس میں ذرا سا خلل ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. کہتے ایک سیل وجود میں آیا, سیل کیسے آ گیا بے, یہیں سے پھینکنا شروع کر دیں گے. وہ اتفاق ہے کیسے آ گیا. ایک انسانی سیل جو ایک اکائی ہے انسان کی, ایک خلیہ, اتنا پیچیدہ ہے کمبختو, یہ آیا کیسے. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے آٹومیٹیکلی کہ وہ والو ہوتا چلا جاتا, جمشید بن گیا, انسان بن گئے وہ. ابے پاگل کے بچوں بس کرو یار. اور جب ہمارے دیسی لبرل آتے ہیں نا, ایکچولی دیکھیں ایکچولی کر, اکیلے میں نہیں ملنا, اکیلے میں نہیں ملنا, بس کرو بکواس. کہہ رہے پہلے انسان پہلا بندر افریقہ. میں افریقہ گیا ہوں نا, میں نے, عجیب عجیب لوگ ہیں یار. شکر کرو اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے. وہاں ایک لیڈر ہے, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, نام اتنے مشکل ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتے, ورنہ میں نام یاد کر کے آتا. اصل مزہ جب آتا ہے جب آدمی پوری کیلکولیشن کے ساتھ ناموں کے ساتھ یہ چیزیں بتائے نا, مزہ جب ہی آتا ہے. خیر وہ نام اتنا, وہ بندہ اتنا مشکل تھا تو نام کے وہ عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی اس کی. تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ ہم یہ جو بن مانس ہے نا وہاں کے افریقہ کے, ابے بن مانس نہیں ہو افریقہ کا, وہ بندر کی شکل کا انسان, کہتا ہے یہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں, ہم اس کی پہلی, یعنی ایوالو ہو کے جو پہلا انسان وجود میں آیا نا وہ ہم لوگ وہ والی نسل ہے. کیونکہ شکل سے وہ بالکل کیا لگ رہا تھا واقعی. میں نے کہا شکل تو بہت میچ کر رہی ہے, رنگ بھی میچ کر رہا ہے, شکل بھی عجیب سی. تو وہ وہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اسی کی نسل میں سے ہیں. اس کی نسل میں اگر آپ ہوتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس سے تو نہیں پیدا ہوئے نا, یعنی ایسا تو نہیں کہ بن مانس
नर का मादी से मिलाप हुआ, अचानक इंसान पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, थोड़ा सा इंसान बना होगा, क्या ख्याल है? इवॉल्व हो रहे हैं ना। अब ये चीजें जब इवॉल्व होती हैं अचानक हो जाती हैं या आहिस्ता आहिस्ता होती हैं? आप देखो, लोग मशहूर शख्सियतों का बताते हैं जो इवॉल्व हुए, ये पहले बचपना था, फिर ये बने बुढ़े हो गए, बगैर पूरा ये जो मशहूर सिंगर है, पहले ये ऐसा था, फिर करोड़पति बन गया, पहले सिर्फ बंदर की तरह नाचता था ये, फिर आहिस्ता आहिस्ता माइकल जैक्सन का लुक आना इसमें शुरू हो गया। हर चीज इवॉल्व स्लोली होती है ना, क्या ख्याल है? ये अजीब इवॉल्व है। बिन मानस सोया, बच्चा पैदा हुआ, इंसान पैदा हो गया उसमें, और अफ्रीका का इंसान। अगर ये इवॉल्व हुए होते ना तो बिन मानस के बाद भी कुछ ऐसे होते जिनकी दुम आधी होती। दुम इधर से मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट हो रही है और उधर से इंसान का रूप आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। ऐसी हजारों नस्लें होती, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हजारों नस्लें होती, वो सब मार्केट। आबादी कराची से कम है। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 2.5-3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो अपने हुकूक से महरूम है, और कराची के बासी उनकी जो हुकूक हैं वो रोज़ बरोज़ ज़मीन में धंसते चले जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ। मगर अफसोस की बात यह है कि होश के नाखून लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। गटर खुले हुए हैं, आए दिन वाक़यात हैं, बच्चा गटर में गिर गया, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है? क्या उस पर हुकूमत सिंध का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? वो ज़ीरो है। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, अब ये वाक़या होगा, अब ये वाक़या होगा। टारगेट किलिंग में आप देखें, मुझे याद है पिछले से पिछले साल मैंने रमज़ान में जब बहुत ज़्यादा कत्ल गारत शुरू हो गई थी डाकुओं के हाथों, और हुकूमत ने कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी डाकुओं को पकड़ने के लिए, पुलिस के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, ताकि भाई ये डाकुओं को कंट्रोल करें। स्वीडन से एक जोड़ा आया, नया शादीशुदा जोड़ा था, उनको कत्ल कर दिया गया, उस बच्चों के सामने उसके बाप को डाकुओं ने मारा है, यहीं नागन चौरंगी पे। इतने वाक़यात हो रहे थे रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी धड़ल्ले से लोग कत्ल हो रहे थे। तो मैंने उस वक्त जज्बात में एक बयान दे दिया था कि 27वीं रात को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हुकूमत सिंध में जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं इन वाक़यात के, मैं उनके ख़िलाफ़ बद्दुआएँ करूँ। आप हैरान होंगे, 27वीं रात को जब हमने ख़त्म कुरान पे दुआएं मांगनी थी, मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि मुझे डाकुओं ने गोली मार दी है, और मेरी 27वीं रात हॉस्पिटल में गुजरी अपने एक रिलेटिव के साथ जिसको 4-5 गोलियां डाकुओं ने मारी थी, और पूरी रात मैंने उसके साथ वहाँ गुजारी। कसम उठा के कहा जा सकता है कि दुनिया में किसी मुल्क में जिसमें जंग मुसल्लत ना हो ऐसे हालात नहीं होते। अगर ऐसे हालात होते तो किसी कंट्री ने अटैक कर दिया होता है। हुकूमती नाअहली और हुकूमत के जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा ना करने के सबब ऐसे हालात शायद पाकिस्तान से ज़्यादा या ख़ास तौर पे कराची से ज़्यादा कहीं भी इतनी बदहाली ना हो। 24 घंटे आग लगी रही है, 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, पानी ख़त्म हो गया। क्या यानी पहले से इंतज़ाम क्यों नहीं था? और पे दर पे वाक़यात आप KPK में देख लें, क्या दुनिया में कहीं आपने ऐसा वाक़या देखा कि दरिया के बीच में मियाँ बीवी बच्चे वालिदैन और पूरी फैमिली खड़ी हुई हो, और एक एक करके उनके बच्चे दरिया की मौजों के हवाले हो रहे हों, और वो चीखो पुकार, 1 घंटे से उन्होंने चीखो पुकार मचाई हुई हो कि कोई है जो हमारी मदद के लिए आए, और 1 घंटे में कोई मदद के लिए ना पहुंच पाए, और वो एक एक करके, यानी आप खुद थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लेना, आपका कोई बेटा आपके सामने पानी की मौजों के हवाले हो रहा हो और आप चीख रहे हो, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके बाप, तो क्या कंडीशन होगी? ये हो रहा है हमारे कंट्री में, और आइंदा भी कोई हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हालात ठीक हो। होश के नाखून लेना चाहिए। मैं ये एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हुकूमत की नाअहली, जब तक हम इस तरह भरपूर तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हरकत में नहीं आएगी, मुताल्लिका इदारे हरकत में नहीं आएंगे। आप देखें 1200 छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल एक मार्केट है, उसमें आग से बचाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। ये सवाल सबसे पहले इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, उसके बाद मुताल्लिका इदारे हैं, उसके बाद वो बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई और उनको ये इंतज़ाम नहीं किया कि यहाँ अगर आग लग जाएगी तो उसके लिए एग्ज़िट कैसे होगा, लोग भागेंगे कैसे, आग बुझाने का क्या इंतज़ाम होगा। हमने इदारों में देखा है, आप दारुल उलूम कुरंगी में जाएं, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने एक मदरसा बनाया
پہلے سے اس مدرسے کی عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگتی ہے تو طلبہ کے بھاگنے کے راستے ہوں. پھر آگ سے بچانے کے جتنے بھی انتظامات ہیں, جتنی بھی SOPs ہیں, ان تمام کو اپنے مدرسے میں لاگو کیا. جامعۃ الرشید آپ جائیں, ایک مدرسہ ہے, حالانکہ وہ بہت بڑا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بزنس ہو رہا ہو, وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جہاں لوگ قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں. وہاں انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو راستے ہوں جہاں سے طلبہ باہر بھاگ سکیں, اور آگ بجھانے کے انتظامات ہوں, سلنڈر جو لگائے جاتے ہیں. ایسے اداروں میں انتظامات ہو رہے ہیں, اور 1200 دکانوں پر مشتمل ایک بلڈنگ جو کراچی کا دل صدر, اور اس صدر کے بھی بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت ہو جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ اربوں کھربوں روپے کا بزنس کر رہے ہوں. تو وہاں جناب آگ سے بچنے کا, آگ لگ جائے تو بجھانے کا, اور ایگزٹ کے راستے ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس سے بڑی یعنی کسی قوم کی ناکامی اور کسی حکومت کی ناکامی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. تو میں کراچی کے باسی ہونے کے حیثیت سے ایک اپنا احتجاج ایک ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں, اور جو ہم نے باہر دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تھوڑا بہت اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنی بھی آرگنائزڈ قومیں ہیں, جتنی بھی قومیں جو مہذب قومیں سمجھی جاتی ہیں, وہ آگ سے بچنے اور قدرتی حادثات سے بچنے کا پہلے انتظام کرتی ہیں, اس کے بعد عمارتیں بنتی ہیں, اور اس کے بعد نقشے پاس ہوتے ہیں. آپ یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, کینیڈا میں جائیں, جہاں بھی دنیا میں سفر کریں آپ, اس قدر انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں. یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب آپ باہر سفر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے لائنوں میں پانی آتا ہے, تو انہوں نے آگ بجھانے کے لیے پانی کی لائنیں الگ سے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگی تو ان لائنوں کو کھولا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ٹینک بھر بھر کے آ رہے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے فائر بریگیڈ کی ٹینکروں کو فل ہونے میں. پھر ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں, جب کہیں حادثہ ہوتا ہے تو کھچا کھچ رش بڑھ جاتا ہے وہاں پہ, تو اس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. آپ ان ملکوں میں جائیں, آپ دیکھیں ہر عمارت میں ایک بٹن ہوتا ہے. آپ واش روم میں جائیں گے نا, ریسٹ روم میں, وہاں بھی ایک بٹن ہوتا ہے, ایمرجنسی بٹن. خدا نخواستہ آگ لگ گئی, آپ نے یہ بٹن آن کر دینا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ, پولیس اور ایمبولینس تینوں کے تینوں فوراً پہنچتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. لیکن ہمارے ہاں میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا, ان کے آفس میں آگ لگ گئی. یہ واقعات تو وہ ہیں جو مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. ان کے آفس میں آگ لگی, پورا جل گیا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا یہ آپ کے آفس میں ہوا کیا؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی تھی. میں نے کہا فائر بریگیڈ کے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا میں نے فائر بریگیڈ کے محکمے کو فون کیا تو وہ آئے, اور آ کے انہوں نے اچھی طرح سروے کیا اور فون کر کے بتایا کہ بندہ کوئی نہیں مرا ہے, یعنی بندے سب نکل گئے. مطلب بزبان حال انہوں نے پیغام دیا کہ بندے چونکہ بچ گئے لہذا کوئی جلدی نہیں ہے, تسلی سے آ جاؤ. تو آپ دیکھیں یہ کس کی ذمہ داری ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگ میں جل کے مرنا کس قدر اذیت والی موت ہے یہ, اور کس قدر یہ یعنی لا يعذب بالنار الا رب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے, جو قیامت کے دن اللہ نافرمان بندوں کو آگ میں ڈالے گا. لیکن ہماری حکومتوں کی نااہلی اور ان بلڈرز کی نااہلی جو عمارتیں بناتے ہیں, اور عمارت بناتے وقت, بلڈنگ بناتے وقت اس کا خیال نہیں کرتے کہ بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا بنایا جائے کہ خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو نکلنے کا پورا انتظام ہو. تو جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے, قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھائی کو پروموٹ کیا تو جب تک وہ اچھائی رہے گی اس کو بھی ثواب ملے گا, اور جس نے کسی برائی کو یا ظلم کا یا برائی کا سبب بنا تو یہ جو سبب بنا ہے یہ بھی اس برائی میں برابر کا مجرم ہے. آپ کسی کو قتل کر دیں یا قتل کرنے کا ذریعہ بن جائیں, ذریعہ بننے سے بھی آپ ایک نوعیت کے قاتل کہلاتے ہیں. تو میں اپنے ان بھائیوں سے, بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں, اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حادثاتی طور پر آگ میں جل کے مرنے والا بھی شہید ہے اور پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے. تو یہ ہمارے بھائی شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے. اور اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ کہ
ایک فائر فائٹر جو تھا فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شخص آگ بجھاتے ہوئے وہ بھی اس حادثے میں شہید ہوا. اس کی شہادت تو بہت بڑی شہادت ہے. جو لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا اس کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے, اس کی اس نیکی کو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے اور اس کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ایک اور بات میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو گل پلازا ہے اس میں کروڑوں کا نہیں اربوں کا بزنس ہو رہا تھا, اور یہ وہ تاجر تھے جو پورے ملک میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا سب سے زیادہ تعاون ان تاجروں کا ہوتا تھا. دینی مدارس, مساجد اور سیلاب, زلزلے, جہاں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کراچی سب سے آگے ہوتا ہے ان مسائل کو حل کرنے میں. 2005 میں KPK میں زلزلہ آیا تھا, سب سے زیادہ مدد جو کی تھی کراچی کے تاجروں نے کی تھی. ان تاجروں کا اربوں کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے. حکومت نے وعدہ کیا ہے 1 کروڑ روپے دینے کا, اللہ کرے دے دیں, لیکن یہ 1 کروڑ روپے سے بہرحال اس اربوں کھربوں کی تجارت کی تلافی نہیں ہو سکتی جو نقصان ہو چکا ہے. تو آئندہ کے لیے ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ یہ نقصان نہ ہو, اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے, اور جو صدقات و خیرات انہوں نے کیے ہیں اللہ ان صدقات و خیرات کی لاج رکھ کر اس سے زیادہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بار بار ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمیں حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے لوگ تو اس طرح کی بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ کراچی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زمین میں دھنس رہا ہے. تو کچھ ایسی بھی صدائیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں, بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. کچھ کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. میں اب سیاسی آدمی نہیں ہوں, سیاسی باتیں کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ تو عوام فیصلہ کرے گی, اور جو اختیارات با اختیار لوگ ہیں, با اثر لوگ ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ پے در پے اس طرح کے واقعات سے ایسا نہ ہو کہ سول نافرمانی شروع ہو جائے. لوگ ملک میں پہلے ہی بدحالی پھیلی ہوئی ہے, امن خراب ہے ملک کا, اور زیادہ بدامنی پھیلنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کراچی میں اول تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے. جب وہ شروع ہوتا ہے اگر سال سوا سال کا پروجیکٹ ہو تو اس کو 2 2.5 3 سال لگ جاتے ہیں. گرین بس کا آپ حال دیکھ لیں نا, گرین بس شروع ہونے, ہم تو بچپن میں سنا کرتے تھے گرین بس شروع ہونے والی, ہوتے ہوتے ریٹائرمنٹ کی عمریں ہو گئیں اور وہ اب جا کے شروع ہوئی ہے. 4K چورنگی کا آپ حال دیکھ لیں. 4K چورنگی سن رہے تھے کہ جی بن رہی ہے, بنتے بنتے اتنا ترسا دیا حکومت نے کہ لوگوں کے زبانوں سے بددعائیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ یار تم یہ کام نہ شروع کرتے تو اچھا تھا. یعنی ٹریفک پھنس جاتا تھا وہاں پہ, اور میمز بنانا لوگوں نے شروع کر دیے کہ بھائی ایک مجسمہ ملا ہے, ایک جو ہے ممی ملی ہے, اس نے کہا ہے کہ جب یہ 4K چورنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا ہے. اس طرح کی میمز بننا شروع ہو گئی تھی. جماعت اسلامی والوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اس موقع پر کہ بھائی اس کو بناؤ, اس کو مکمل کرو. تو بنانے میں اتنا ٹائم لے لیا. آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں, حکومت جب ایک روڈ کھود دیتی ہے تو کھودنے کے بعد اس کو اتنا لمبا کھینچ لیتی ہے, ٹریفک پھنس رہا ہے, لوگوں کی لیٹ ہو رہے ہیں لوگ, ایمبولینس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. پریگننٹ خواتین ہم نے دیکھی ہے, ٹریفک یعنی واقعات سنے, پریگننٹ خواتین کے بچے ایمبولینس میں ہو گئے, ہارٹ اٹیک کا مریض ایمبولینس میں اس کی جان نکل گئی. یہ حالات چل رہے ہیں جی. تو یا تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے, شروع ہوتا ہے تو سال سوا سال میں ختم ہونا چاہیے, وہ 5 6 سال کھنچتا چلا جاتا ہے. سڑکیں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, ان کو بند نہیں کرتے ہیں. تو ایک عجیب بدحالی ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سول نافرمانی کی طرف آ جائیں, یا کراچی میں جو اس طرح کی باتیں ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے, کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے, ایسی تحریکیں زور پکڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا یہ واللہ عالم. میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. تو خدا را کراچی پر رحم کیجئے. اور عوام سے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں, میں ظاہر ہے کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں عوام سے جو ہے وہ احکامات جاری کرنا شروع کر دوں. ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں. میں نے ولاگ بنائے ہیں جس میں کراچی کے لوگوں نے خود چندہ کر کے اپنے گلی کی سڑکوں کو ٹھیک کیا. ایسے علاقے ہیں, میرے ولاگ آ جائیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقوں کو خود لوگوں نے بنایا. گٹروں کے ڈھکن میں نے بھی اپنے پیسوں سے لگائے ہیں, اور لوگوں سے چندہ کر کے اپنی گلی محلے کے کچھ گٹر کے ڈھکن ہم نے خود لگائے ہیں. تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کراچی میں سروائیو کریں گے تو سروائیو کر جائیں گے. کل بات ہو رہی تھی ہمارے دوستوں میں کہ یار یہ صفائی ستھرائی گلیوں میں ہو نہیں رہی ہے, تو کسی نے بتایا کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو پیسہ دیں آپ, وہ صفائی اچھی کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, گورنمنٹ کو الگ پیسہ جاتا رہے, وہ قیامت میں خود ہی حساب دیں گے.
ہم پرائیویٹ کمپنیوں سے رابطہ کر کے گلیوں کی صفائی کر لیں. تو ہم نے تو سروائیو کرنا ہے نا, ہم نے تو رہنا ہے. جب تک اس دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح سے تو نہیں رہنا ہے کہ ہمارے بچے گٹروں میں گریں اور جگہ جگہ آگ لگے اور نلکوں میں پانی نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا, یہ بھی تو ہے نا کہ پانی نہیں آ رہا تو لوگ ٹینکر خرید کے ڈال رہے ہیں, حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گھروں کے اندر قحط سے کہ پانی نہیں حکومت دے رہی ہے. تو وہاں بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے, اپنی مدد آپ کے تحت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, چاہے بھیک مانگ کے خرچ کرنا پڑے ہمیں. تو اس طرح آپ جو بھی دکانیں ہیں, بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں, وہاں ہمیں خود کمپنیوں کو بلا کے سروے کروانا چاہیے کہ بھئی خدا نخواستہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے سے آپ ہمیں ایس او پیز بتائیں کہ کیا ایس او پیز ہیں جن پر عمل کر کے ہم آگ کی جو حادثہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں. خدا نخواستہ کسی الیکٹرک وائر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. باہر ملکوں میں بچوں کو سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں گیس کے, اب تو گیس بھی نہیں آ رہی نا, میرے اپنے گھر میں 7 یا 8 سلنڈر ہیں, آپ اندازہ لگائیں. 4 گھروں کے سلنڈر الگ اور گیزر کے سلنڈر, کیونکہ گیزر میں بھی گیس نہیں آ رہی ہوتی, اور سلنڈروں کا بل میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کے ہوش اڑ جائیں. ہر چیز کے لیے ہم نے سلنڈر لگایا ہوا ہے, گیس کا پریشر ہی نہیں ہے, اور پھر بھی گھر والے روتے ہی رہتے ہیں گیس نہیں ہے, گیس نہیں ہے, گیس نہیں ہے. تو یہ حال ہے. تو باہر ملکوں میں بچوں کو گیس کے سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, بچپن میں ہی ان کو یہ چیزیں اسکولوں میں پڑھا دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں کہ آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, الیکٹرک وائر کی آگ لگے تو کیا کرنا ہے, اور دوسری آگ لگے تو کیا کرنا ہے. تو اسکولوں میں نہ تعلیم ہے. یہ سندھ کا زیادہ ایسا بیان جو دل کے زخم تازہ کر دے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹ لازمی کیجیے, ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.